السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم۔ برادران اسلام، صدر اجلاس اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ حج کا موسم چل رہا ہے۔ لاکھوں فرزندان توحید حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے مکہ میں موجود ہے، اور انتہائی خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ تاہم اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دن و رات یہ تمنا کرتے ہیں، یہ آرزو کرتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے ایک بار مکہ ضرور جائے، ایک بار اس گھر کا دیدار وہ ضرور کرے کہ جس گھر کی طرف رخ کر کے پنج وقتہ نماز کی وہ ادائیگی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں، اس کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا روپیہ اور پیسہ نہیں کہ وہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے مکہ کا سفر کر سکے۔ وہ اپنی دعاؤں میں عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے کہ اللہ میرے پاس بھی اتنی دولت آ جائے، اتنا مال آ جائے کہ زندگی میں ایک بار میں تیرے اس گھر کا دیدار کر سکوں، تیرے اس گھر کی زیارت کر سکوں۔ اتنا مال میرے پاس ہو، اتنا روپیہ میرے پاس ہو، لیکن کبھی نہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی دولت نہیں، اتنا مال نہیں، میں وہاں کیسے جا سکوں گا؟ شاید میری قسمت میں فقیری ہی لکھی ہوئی ہے۔ میں ایسے لوگوں سے عرض کروں گا لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ اپنے کسی بھی بندے پر زیادتی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے مان دیا، اپنے گھر کی زیارت کے لیے اللہ نے مجھے وہاں بلا لیا، لیکن اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، لیکن اللہ نے انہیں محروم حج کے ثواب سے نہیں رکھا۔ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ اگر غریب حضرات کہ جن کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے، جسمانی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اس فریضے کی ادائیگی کر سکے، تو کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اگر ہم اور آپ ان اعمال کو کر لیں تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو حج کے برابر اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ اعمال کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سچی نیت کرنی ہوگی کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی جاتا، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں۔ اٹھاؤ سنن ترمذی کی اس حدیث کو، ابو قبشہ العماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ ابو قبشہ العماری فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ابو قبشہ العماری، میں تجھے چند باتیں بتا رہا ہوں، ان باتوں کو تم اچھی طرح سے یاد کر لو، ان باتوں کو اچھی طرح سے حفظ کر لو۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو قبشہ، انما الدنیا لاربعۃ نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل۔ اے ابو قبشہ، یہ دنیا انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں، 4 طرح کے لوگ رہتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ عبد رزقه الله مالا وعلما، ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، تو وہ مال کو حاصل کرنے میں، وہ مال کو کمانے میں، وہ مال کو خرچ کرنے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب سے خوف کھاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے یہ مال جو میں کما رہا ہوں کہیں سودی راستے سے تو نہیں آ رہا ہے، کہیں حرام طریقے سے تو نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے علم سے بھی اسے ساتھ بھی نوازا ہوا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا مال مال حرام ہو، میرا مال سودی کاروبار سے آ رہا ہو، تو ایسا نہ ہو یہ نمازیں جو میں پڑھ رہا ہوں، میں حج کرنے جو جا رہا ہوں، رمضان کا جو روزہ رکھ رہا ہوں، تہجد کے لیے جو میں مصلی بچھا کر کے رب کو یاد کر رہا ہوں، کہیں یہ ساری عبادتیں میری رائے گاہ تو نہیں جا رہی۔ کیوں؟ اٹھاؤ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے جو رسولوں کو حکم دیا ہے سیم حکم وہی مومنوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ المومنون کے اندر، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ رزق کھاؤ، پھر نیک عمل کرو۔ کیا پتا چلا؟ اگر ہماری روزی پاکیزہ نہیں ہے، ہمارا مال مال حرام سے آ رہا ہے، اگر ہمارا مال سود کے راستے سے آ رہا ہے، ہم نماز پڑھتے رہے، ہم روزہ رکھتے رہے، ہم زکات دیتے رہے، ہم غریبوں کا خیال کرتے رہے، یہ ساری عبادتیں ہماری اولاد کے رائے سے۔ میرے بھائیو، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، ایسا بندہ
مال کو حاصل کرنے میں اور مال کو خرچ کرنے میں اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے، اپنے رب سے خوف کھاتا ہے، اور پتا ہے ایسے بندے کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے جس کا مال حرام راستے سے آ رہا ہو، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ایک مسافر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی میرے بھائی، جبکہ ایک دوسری حدیث اٹھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، یعنی ان کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ ایک اور ایک مظلوم کی دعا، اور ایک مسافر کی دعا، اور ایک والدین کی دعا اولاد کے حق میں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبولیت میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کا ذکر کر رہے یطیل السفر، جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، جو ہمیشہ سفر پر رہتا ہے، اشعث اکبر، پراگندہ حال ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے وہ ہٹا ہوا ہے، یمد یدیہ، پریشانی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ مسئلہ میں بتاتا چلوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، آپ خود ہی مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ یمد یدیہ الی السماء، اللہ کی ذات کہاں ہے، ہاتھوں کو کہاں اٹھا رہا ہے، آسمانوں کی طرف اٹھا رہا ہے، اور یا رب کی رٹ لگاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں مصیبت میں مسافر گرفتار ہے، وطن سے دور ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، آل اولاد سے دور ہے، پردیسی ہے، اسے کوئی جاننے والا نہیں، اسے کوئی پہچاننے والا نہیں، وہ اپنے رب کو بلا رہا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہے، لیکن اس کا رب یہ دیکھتا ہے اس کا کھانا کیسا ہے، اس کا پانی کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کی پرورش جو ہوئی ہے وہ کس طریقے سے ہے۔ اللہ دیکھتا ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اللہ دیکھتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا تو حرام طریقے کا ہے، مال حرام سے وہ کھاتا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پانی، وہ پانی جو پی رہا ہے وہ حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا پانی ہے، حرام پیسے سے، حرام کی دولت سے وہ پانی پیتا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی تو چیزیں ہی ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، بچپن سے لے کر کے اب تک اس کی جو پرورش ہوئی ہے، اس کو جو غذا دی گئی ہے اس کے والدین کی طرف سے، وہ بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو رب جو غفور الرحیم ہے، جو سننے والا ہے، جو مسافر کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی بھی دعا کو کیسے قبول فرماتا ہے۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبُّهُ، مال آیا ہے، مالدار اللہ نے بنایا، ساتھ ہی ساتھ علم والا بھی بنایا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وہ اپنے مال کے ذریعے سے صلہ رحمی بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، یہ ابو جان ہے ان کا حق یہ ہے، یہ امی محترمہ ہے ان کا حق یہ ہے، یہ چچا جان ہے ان کا حق یہ ہے، یہ میرا اپنا سگا بھائی ہے، اس کا میرے مال میں یہ حق بنتا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اللہ نے مالدار بنایا ہے، دولت سے اسے نوازا ہے، اسے پتا ہے میرے مال میں اللہ کا کیا حق ہے، مسجد بن رہی ہے، اسے پیسہ مسجد میں بنانے میں پیسہ دینا ہے یا نہیں دینا، مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں وہاں پیسہ لگانا ہے کہ نہیں لگانا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اسے معلوم ہے میرے مال میں اللہ کا حق کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، ایسا بندہ، ایسا آدمی تمام درجوں میں سب سے بہتر درجے عند اللہ، اللہ کے نزد۔ اسے پتا ہے مال ہے، جسمانی طاقت ہے، اس کے اوپر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے جو اسلام کا 5واں رکن ہے۔ نمبر 2، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جسے اللہ نے علم دیا ہے لیکن
مال سے محروم کر دیا ہے اللہ نے، لیکن فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اس کی نیت بڑی سچی، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ، اور وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ فُلَانٍ، کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، جیسا کہ میرا پڑوسی ہے اس کے پاس مال تھا، وہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ چلا گیا، اے کاش اللہ نے مجھے بھی دولت دی ہوتی، اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی اس کی طرح وہ عمل کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، اس کی سچی نیت کی وجہ سے فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کے اجر کیا ہے؟ برابر ہے، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ تیسرا وہ بندہ اس دنیا میں رہتا ہے وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، کہ اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم سے اسے محروم کر دیا اللہ نے۔ فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ، وہ اپنا مال غلط راستے پر خرچ کرتا ہے۔ فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اسے نہیں پتا، لا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، مال حاصل کرنے میں، مال خرچ کرنے میں وہ اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے۔ آ رہا ہے آنے دو، چاہے جس راستے سے آئے، دولت تو آ رہی ہے، مال تو آ رہا ہے، ہم بھوکوں نہیں مر رہے ہیں۔ لا یتقی فیہ ربہ، اپنے رب سے نہیں ڈرتا، مال کمانے میں بھی اور مال خرچ کرنے میں بھی۔ ولا یصل فیہ رحمہ، اور اپنے مال کے ذریعے سے صلہ رحمی بھی نہیں کرتا ہے۔ ولا یعلم فیہ حق، ولا یعلم، اور وہ نہیں جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ کا کیا حق ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے برے درجے پر ہوگا۔ اور چوتھا کسی وہ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، نہ اللہ نے مال دیا نہ علم دیا۔ فَهُوَ يَقُولُ، تو وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فُلَانٍ، اے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، جیسے کہ فلاں آدمی کے پاس مال تھا، وہ اس کے ذریعے سے شراب پیتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے دنیا کماتا ہے، وہ مکانات بنا رہا ہے، وہ بلڈنگیں بنا رہا ہے، وہ دنیا بنا رہا ہے، عیش و آرام کی وہ زندگی گزارتا ہے۔ اے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی وہی طریقہ اپناتا، میں بھی وہی کام کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، اس کی اس نیت کی وجہ سے فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں کا گناہ برابر۔ تو میرے بھائیو سچی نیت کریں، یہ لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گی سچی نیت کی وجہ سے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ آئیے یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث سے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قال یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، جو اللہ کا خوش نصیب بندہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نہیں جاتا ہے، ثم قعد، وہ مسجد ہی میں بیٹھا رہتا ہے، یذکر اللہ، وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ تسبیح پڑھتا ہے، وہ سبحان اللہ کہتا ہے، وہ الحمدللہ کہتا ہے، وہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ اللہ کا خوش نصیب بندہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، اللہ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ آئے نا لے حج کا ثواب، مال نہیں نہ صحیح، دولت نہیں نہ صحیح، یہ عمل تو کرے، لیکن مولانا صاحب نیند اس وقت بہت آتی ہے، بہت میٹھی نیند ہے، نیند کو کون قربان کرے؟ کون آئے؟ آج تو 4 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے، کون پڑھنے کے لیے آئے؟ الحمدللہ پڑھ کے سچے مسلمان۔ ایک اور حدیث صحیح الترغیب کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الصبح، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے، فی مسجد جماعت، کسی مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ، ثم یثبت
پھر وہ بیٹھا رہتا ہے، مسجد سے نہیں نکلتا ہے حتی یصلی صبحۃ الضحیٰ، یہاں تک کہ وہ چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ کاجر حاج ومعتمر تاما حجتہ وعمرتہ، اللہ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح الجامع کی ایک اور حدیث، آدمی جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے آئے، فرض نماز۔ اس حدیث کے راوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ ومن مشى الى صلاة تطوع فہی کعمرۃ تامہ۔ اللہ کا جو خوش نصیب بندہ جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے، فہی کحجۃ، اللہ اسے حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو نفلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اللہ اسے ایک مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الترغیب کی حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ کا جو خوش نصیب بندہ من خرج من بیتہ متطہرا، جو پاک ہو کر کے یعنی وضو بنا کر کے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ اسے جس طرح ایک حاجی احرام باندھ کر کے حج مناسک حج ادا کرتا ہے، اللہ اسی کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ یہاں آئے ہوئے، اللہ نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا، آپ کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث اٹھائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا، جو شخص اللہ کا جو خوش نصیب بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، کیوں؟ وہاں ایک عالم دین آئے ہیں، وہاں شیخ شہاب الدین المدنی آئے ہیں، وہاں حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ آئے ہیں، وہ دین کی باتیں بتائیں گے، چلو ہم وہاں دین کی باتیں سیکھتے ہیں، وہاں ہمیں کچھ دین کے بارے میں جانکاری ہوگی، وہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوگی۔ جو اس نیت سے آتا ہے اور جو سکھانے آتا ہے، اور یعلم، جو پڑھانے آتا ہے، سکھانے آتا ہے دین کی باتیں اللہ کی مسجد میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج ہم کیا سمجھتے، کون جائے؟ مولانا فرید کی تقریر تو لہت والی نہیں ہوتی ہے، ترنم والی نہیں ہوتی ہے، کون سننے جائے؟ اور وہاں تو چائے سموسے پہ ٹرکا دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر یہ نیت ہوگی تو ہمارا یہاں آنا بیکار ہے۔ اگر اس نیت سے آئے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن کر کے چاہیے، جو دین سیکھنے کے لیے آتا ہے وہاں دین کے بارے میں ہمیں کچھ جانکاری ملے گی، جو اس نیت سے آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور عمل، یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات الاولى والنعيم المقيم۔ کچھ مسکین صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کیا شکایت لے کر کے؟ یہ نہیں زندگی بڑی تنگی میں گزر رہی ہے، فاقے میں فاقہ ہو رہا ہے، اس بات کی فکر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ فکر کس بات کی ہے؟ آقا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات الاولى والنعيم المقيم، مالدار صحابہ بلند مقام اور جنت لے کر چلے گئے، یصلون کما نصلی، وہ نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وہ روزہ بھی اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں،
आका कहीं ऐसा नहीं है कि वो 6 वक्त की नमाज पढ़ते हो, वो 7 वक्त की पढ़ते हो, या जोहर में वो 6 रकात पढ़ते हो, हम 4 ही पढ़ते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी नमाजों में और उनकी नमाजों में कोई फर्क नहीं है। आका रमजान का रोजा 1 महीना वो रखते हैं, 1 महीना हम भी रखते हैं। कहीं ऐसा भी नहीं है कि वो 2 महीना रखते हो, हम 1 महीना रखते हैं, या वो 1 महीना रमजान का रखते हैं, हम सिर्फ 15 दिन रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यसूमूना कमा नसूमु, वो रोजा भी उसी तरह रखते हैं जिस तरह हम रखते हैं। लेकिन वलहुम फज़लुन फिल अमवाल, अल्लाह ने मालदार बनाया है, माल की वजह से वो हमसे फजीलत ले गए, आगे बढ़ गए। आका उनके पास माल है, यहुज्जूना बिहा, माल के जरिए से वो हज कर लेते हैं, वयअतमिरूना, वो उम्रा कर लेते हैं, वयुजाहिदूना, आका वो जिहाद कर लेते हैं, वयतसद्दक़ूना, आका वो फकीरों का, वो गरीबों का, वो यतीमों का, वो बेवाओं का ख्याल कर लेते हैं। आका इसमें हमारी क्या गलती है? माल हमारे पास नहीं है, दौलत हमारे पास नहीं है, हम ना हज कर पा रहे हैं, ना हम उम्रा कर पा रहे हैं, ना हम सदका कर पा रहे हैं, हम और कोई नेकी नहीं कर पा रहे हैं, ना हम जिहाद में जा सकते हैं, क्यों? माल नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे सहाबा तुम मायूस ना हो, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें वो आमाल बताता हूँ, तुम उन आमाल को अंजाम दो, तुम उन आमाल को करो, तुम उन तक पहुंच जाओगे, तुम्हारी नेकियां उन तक पहुंच जाएंगी, यानी उनके बराबर हो जाओगे। आका करना क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब तुम जोहर की नमाज पढ़ो, जब तुम असर की नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज पढ़ो, इशा की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ो, हर फर्ज नमाज की अदायगी के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़। क्या कहा था? माल नहीं है, उनके पास माल है, यहुज्जूना बिहा, वो हज कर लेते। आका ने कहा, ये अमल करो, तुम भी उनके बराबर सवाब पाओगे। मेरे भाई, ये अमल। एक और हदीस, मुस्नद अबी याला की हदीस, इसकी भी सनद सही है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जा रजुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, इन्नी अश्तहिल जिहाद, अल्लाह के रसूल मैं जिहाद करना चाहता हूं, वला अक़दिर अलैहि, लेकिन मैं इस पर ताकत नहीं रखता, मेरे पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, रुपया नहीं है, सवारी नहीं है, घोड़ा नहीं है, ऊंट नहीं है, वला अक़दिर अलैहि। आका ने कहा, हल बकिया मिन वालिदैका अहदुन, वो पूछने वाले, वो जिहाद का शौक रखने वाले, जरा अपने नबी को ये बताता जा, क्या तेरे वालिदैन में से कोई जिंदा है? पूछने वाले ने कहा, हाँ उम्मी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां जिंदा है। आपने कहा, फअब्लिल्लाह फी बिर्रिहा, जा तू अपनी माँ की खिदमत कर। लोगों, वालिदैन एक अनमोल तोहफा है अल्लाह की तरफ से, जो बहुत बड़े खुशनसीब वो लोग हैं जिनके नजदीक या जिनके पास उनके वालिदैन मौजूद है। अभी वालिदैन जिंदा है, लोगों वालिदैन की खिदमत किया करो, लोगों वालिदैन के पैर दबाया करो, अम्मी मोहतरमा के पैर दबाया करो, सर में तेल लगाया करो, अब्बू जान के सर पर तेल या उनके पांव दबाया करो। ये अमल करने से आपका मर्तबा घटेगा नहीं, अल्लाह के नजदीक आपका मर्तबा और बढ़ेगा। मेरे भाइयों, ये हज का मौसम है, ज्यादातर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की याद है। क्या हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का उसवा हमारे सामने मौजूद नहीं है? नहीं। सूरह मरियम पढ़िए, मालूम है मेरा बाप आजर अल्लाह का दुश्मन है, लेकिन खिताब देखिए, या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। पूरी ये आयत करीमा 3, 4, 5, 6 आयत है, या अबती से खिताब हो रहा है। ऐ अब्बू जान, ऐ अब्बू जान, ऐ अब्बू जान। बाप घर से निकाल देता है, तब भी कहते सलाम अलैहि सास्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। लोगों, अल्लाह ने मना कर दिया था, इब्राहिम तेरा बाप बुत परस्त है, तेरा बाप मुशरिक है, तेरा बाप अल्लाह का दुश्मन है, तू अल्लाह से अपने बाप के लिए मग़फ़िरत नहीं मांग सकता, इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकता। लोगों, बेटा बेटा होता है। कल क़यामत के दिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को देखेंगे, जब
چہرے پر سیاہی لگی ہوئی ہے، چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہیں گے ابو جان میں نے دنیا میں آپ سے کہا تھا کہ آپ میری مخالفت نہ کریں. باپ حاضر کہے گا بیٹے جان آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو اپنے خلیل کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. اے اللہ تیرے خلیل کے لیے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا باپ آ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے، اس کا باپ اس کے چہرے باپ آ کر اس چہرے پر سیاہی لگی ہوئی ہے، کالک پٹی ہوئی ہے. اے اللہ اس سے بڑی رسوائی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ میرا باپ آزر تیری رحمت سے بہت دور ہے. اللہ کہے گا ابراہیم میرے خلیل میرا وعدہ تھا لیکن میرا یہ بھی وعدہ تھا تجھے پتا ہے انی حرمت الجنت علی الکافرین کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا. ابراہیم اپنے پیر کے نیچے دے. ابراہیم علیہ السلام پیر کی طرف دیکھیں گے ایک جانور ذبح ہوا خون میں لتڑا ہوا ان کے قدموں میں پڑا ہوگا جس کو فرشتے اس کے پاؤں پکڑ کر کے جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیں. میرے بھائیوں لیکن تخاف کیا حضرت عیسیٰ سورہ مریم میں وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیّا دور نہ جائے اپنے نبی کو دیکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر پر آتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے استغفار کرتے تھے. اللہ نے منع کر دیا نبی کے لیے جائز نہیں یا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کرے اگرچہ ان کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اللہ تو نے منع کر دیا لیکن یہ میری ماں ہے اس بات کی مجھے اجازت دے دے. اللہ تیرا نبی اجازت مانگ رہا ہے تیرا نبی تجھ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی ماں کی قبر کے پاس تو آ سکوں میں وہاں بیٹھ تو سکوں میں وہاں آ تو سکوں. چلو استغفار نہیں کروں گا تجھ سے مغفرت نہیں مانگوں گا لیکن اللہ اجازت دے دے. اللہ نے اجازت دے دی نبی تم اپنی ماں کی قبر پر آ سکتے ہو لیکن استغفار رب سے نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ماں زندہ ہے نا ماں کی خدمت کرو. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ. آج ہم نے دیکھا ہے نسلوں نے دیکھا ہے والدین بول چکے سامان بیٹا لائے گا ماں کی نظروں سے والدین کی نظروں سے بچاتا ہوا بیوی محترمہ کے پاس پہنچ جائے گا جو غیر سے آئی ہے. اللہ کی قسم والدین وہ انمول تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ایک آیت کریمہ ایک دعا ہی نازل کر دی ہمارے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا ماں کی خدمت کر جب تو ایسا کرے گا فَأَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ تو حاجی کہلائے گا تو معتمر کہلائے گا تو مجاہد کہلائے گا. میرے بھائیو والدین کی خدمت کرے حج کا ثواب لے اللہ سے مال نہیں نہ صحیح دولت نہیں نہ صحیح. اور ایسے ہی عمرہ تو رمضان میں کر سکتے ہیں عمرہ تو کوئی مہنگا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انصاریہ خاتون سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لے تعدل فی حجہ رمضان میں تیرا عمرہ ہوگا تجھے اللہ حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا حج کے برابر. ایک اور حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث ہمارا کوئی رشتہ دار وہاں ہے سعودیہ عربیہ میں ہم مجھے مکلف کرتے بھائی تو حج کر چکا ہے میری طرف سے حج کر. اگر کوئی ایسا کرتا ہے یا اولاد کرتی ہے والدین کی طرف سے حج اللہ اسے مکمل حج کے برابر ثواب عطا فرمائے. اٹھائیے سنن ابی داؤد کی حدیث آس بن وائل بہت بڑا ناہنجار لیکن مکہ کا سب سے مالدار شخص جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تانا کیا دیا مقطوع النسل اللہ نے سورۃ الکوثر نازل فرما دی. سورۃ الکوثر یہ تانا دینے والا اس کے دو بیٹے ہشام اور حضرت عمر یہ دونوں بعد میں مشرف باسلام ہوئی انہوں نے اسلام کو فرمایا. میرے بھائی جب آس بن وائل کا انتقال ہونے لگا اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا
یعنی ہشام کو اور عمر کو کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دینا. 100 غلام. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ باپ کے انتقال کے بعد، عاص بن وائل کے انتقال کے بعد ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے. 50 غلام بچ گئے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا چلو باپ کی وصیت تھی، باپ نے وصیت کی تھی، اس وصیت پر عمل کر لوں. 50 غلام آزاد ہو گئے ہیں، 50 اور آزاد کر لوں. لیکن چلو پہلے مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے باپ عاص بن وائل کا انتقال ہونے لگا تھا تو اس نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دینا. 50 غلام میرے بھائی ہشام نے آزاد کر دیے، اب 50 بچے ہیں. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اب 50 غلام اپنے باپ کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے آزاد کر سکتا ہوں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیرے باپ کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے، تیرا باپ مسلمان بن کر کے نہیں مرا ہے. اگر حالت اسلام پر تیرے باپ کی وفات ہوئی ہوتی تو جو غلام آزاد کرتا اس کا ثواب تیرے باپ کو پہنچتا، جو اپنے والد کی طرف سے تو عمرہ کرتا اس کا ثواب تیرے باپ کو پہنچتا، اور جو تو حج کرتا اس کا ثواب تیرے باپ کو پہنچتا. میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہ چند اعمال تھے. انشاءاللہ مال نہیں ہے، ہم یہ اعمال کریں اللہ حج کے برابر ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. چونکہ حج کا موسم تھا اس لیے میں نے مناسب سمجھا اس موضوع کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر الہ العالمین سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آمین.